اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ خالق کائنات کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر، رحمت، مغفرت، بخشش کی دعا صحابہ کرام، تابعین عزاب، ائمہ، مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، پچھلے خطبہ جمعہ میں محرم الحرام ہی کے حوالے سے ہم کچھ باتیں کر رہے تھے آپ کے گوش گزار۔ یہ ابتدا سے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس مہینے میں ہم نے دین میں ایسی چیزیں داخل کی ہیں کہ جن کا صاحب شریعت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جن چیزوں کا انکار کیا، انہی چیزوں کو دین میں اس مہینے میں داخل کر لیا گیا۔ بدقسمتی ہوئی واقعہ کربلا کے بعد بہت ساری وہ چیزیں جنہیں شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا تھا، ان حرام کردہ چیزوں کو دین کے نام پر، حب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے نام پر دین میں داخل کر لیا گیا، محبت کے نام پر، جن میں آخر میں نے کچھ نشاندہی کی تھی۔ یہ ماتم کا کرنا، یہ کپڑوں کا پھاڑنا، یہ بچوں کا قیدی بنا لیا جانا، ہاتھوں اور پاؤں میں کڑے پہن لینا، زنجیریں پہن لینا، یہ زنجیر زنی کرنا، یہ مرثیہ خوانی، یہ نوحہ خوانی شریعت اسلامیہ کے بالکل متصادم ایک علیحدہ سے چیز تھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنے۔ ہم نے انہی کے نواسے کے نام پر یہ ساری چیزیں داخل کی دین میں، اور بدقسمتی یہ ہوئی جنہوں نے داخل کرنی تھی تو کرنی تھی، ہمارے جیسے ہماری نوجوان نسل بھی کسی نہ کسی رنگ میں ادھر مائل ہو گئی، اور کچھ نہیں تو لباس کے طور پہ ہی آ گیا، اور کچھ نہیں تو کڑے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آ گئے، کسی نے دھاگے پہن لیے، کسی نے لوہے اور پیتل کے کڑے پہن لیے۔ میں بہت سارے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر کے حیران ہوا کہ جو اہل توحید کے چشم و چراغ تھے، لیکن وہ مجالس میں پہنچ رہے، نیاز بانٹ رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، وہاں پہ رونق بڑھائی جا رہی ہے، کس چیز کے نام پر؟ یہ کون سا دین ہے؟ کس نے یہ دین ایجاد کیا؟ دین تو مکمل کر کے دے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس دین میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خود کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے، بیویاں فوت ہوئیں، چچا شہید ہوئے، کسی کے لیے سوگ کی یہ کیفیتیں جاری نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سال کے سال ہر ایک کے لیے وہ فلاں دن احد میں شہید ہوئے تھے تو اگلے سال شوال آ گیا احد کا، وہ دن منانے کے لیے کچھ تیاری کرو۔
3 ہجری میں حمزہ شہید ہوئے تھے شوال میں، تو 4 ہجری میں ان کے لیے کوئی خصوصی محفل کا انتظام کر لو۔ یہ برسی کا تصور، یہ سال بعد کی محفلوں کے تصور، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں نہیں ہے۔ یہ سالانہ یادگار، جو جا چکے وہ اپنے رب کی جنتوں کے مہمان بن گئے، وہ یقیناً اللہ کی جنتوں میں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھی جو مظلومانہ شہید ہوئے وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ ہم کس چیز کو پھر رو رہے ہیں، کس چیز کو پیٹ رہے ہیں، کس چیز کی مرثیہ خوانی کر رہے ہیں؟ اور پھر اسی حوالے سے ایک بڑا دن تھا وہ 10 محرم کا ہی، جب اللہ احکم الحاکمین نے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی تھی۔ کیسے کیسے ظلم ہوئے، کس کس طرح کے ظلم بنی اسرائیل پر ہوئے کہ ایک بندے کا بیٹا اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے، خواتین کو غلام بنا لیا جائے، بچے ذبح کر دیے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَفِيهِ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ان کی تھی۔ وہ جو پیغمبر زادے اور سید زادے تھے غلام بنا لیے گئے، سال ہر سال بچے ذبح ہوتے رہے کہ کل ان کے بچے جوان ہو کر ہم سے اقتدار چھین نہ لیں۔ پھر اللہ کی رحمت آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے پھر بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون و آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام لے کر کے نکلے ان کو بنی اسرائیل کو، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ رات کے وقت میں آپ نکلیے، آپ کے پیچھے فرعون آئے گا۔ اور جب ساحل سمندر پہ پہنچے، سامنے سمندر ہے، پیچھے سے دھول اٹھتی ہوئی نظر آئی کہ کہیں بہت بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اب بنی اسرائیل کمزور پڑ گئے۔ حالات و واقعات یا کہتے ہیں حالات و واقعات کہ یا سمندر میں ڈوبیں گے یا فرعون کے ہاتھوں سے قتل کر دیے جائیں گے۔ 2 صورتیں ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ فرعون سے بچ گئے سمندر میں، سمندر سے بچ گئے فرعون، ہم تو مر گئے۔ اور انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار بھی کیا۔ کہا موسیٰ گھروں میں تھے، غلام تھے، جو تھے غلامی کی زندگی تو تھی، اب تو زندگی گئی، مر گئے ہم تو، سامنے سمندر ہے، پیچھے وہ ہے، کس سے بچیں گے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں بھی ان کے قدم ڈگمگائے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ کیا ہوگا، کیونکہ انہیں اپنے رب کے وعدوں پر یقین تھا، انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، توکل تھا، بھروسہ تھا کہ میرے رب کے وعدے سچے ہیں، وہ ہمیں یہاں پر کہیں کمزور نہیں پڑنے دے گا، ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں بچا لے گا ان حالات میں بھی۔ لیکن ظاہر نظر آ رہا ہے کہ حالات تو ایسے نہیں ہے کہ بچنے کی کوئی صورت ہو، کوئی بچنے کی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن جب اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، توکل اللہ پہ انسان کا مضبوط ہو، بھروسہ مضبوط ہو، تو اندھیروں سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں، رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی بندے کو، تو مایوس نہیں کبھی ہونا چاہیے، گھبرا کر کے اپنی زندگی میں مایوسیوں کے اندھیرے نہیں لانے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اور ایک آیت 2 مرتبہ ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا۔ اگر میں کہیں کوئی تنگی زندگی میں آ جائے نا تو یاد رکھو اس کے بعد آسانی بھی ہے، اگر مشکلات ہیں تو آسانیاں بھی ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز کر کے دکھا، گھبرائے نہیں، ان حالات میں بھی اللہ پہ بھروسہ اور توکل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، اپنی لاٹھی کو سمندر میں ماریے، اور سمندر سے کہہ دیا کہ اب راستہ ایسے بنا دو کہ
کہ یہی پانی جو کھڑا نہیں ہو سکتا، کالطود العظیم، یوں پہاڑوں کی طرح، بڑی بڑی چٹانوں کی طرح پانی کو کہا تم کھڑے ہو جاؤ، ساکت ہو جاؤ یہیں پہ۔ اب پانیوں کا رب پانی کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے چلنا نہیں ہے، ساکت ہو جانا ہے۔ اور کہا نکلے یہاں سے، آپ بنی اسرائیل نکلیں۔ فرعون بھی آیا، اس نے کہا کیا بات ہے، راستے بنے بنائے، نکلو تم بھی پیچھے چلو ان کے۔ کہا ابھی درمیان میں پہنچا، ہم نے کہا پانی کو اپنی پرانی شکل پہ آ جا، پرانی حالت پہ آ جا۔ آ گیا، وہ پرانی حالت پہ پانی چلنے لگا اور وہ غوطے کھانے لگا جو کل تک اعلان کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب نہیں ہوں، رب اعلی ہوں۔ صرف رب کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، کہتا تھا اعلی رب ہوں میں۔ وہی جب غوطہ لگا نا تو کہنے لگا میں نے بھی اسی کو رب مان لیا جسے بنی اسرائیل نے اپنا رب مانا۔ کہا اب کیا فائدہ، اب کیا فائدہ رب ماننے کا، اب تو سکرات موت شروع ہو چکی ہے، اب تیرا واپسی پلٹنے کے لیے کوئی چانس ہے ہی نہیں، کوئی ٹرننگ پوائنٹ تیری زندگی میں اب نہیں ہے۔ پہلے بڑی مرتبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی بار تیرے دربار میں بھیجا، کتنے معجزات تجھے دکھائے، 9 بڑے معجزات، 9 9 آیات، ہم نے موسیٰ کو 9 بڑے معجزات کے ساتھ بھیجا فرعون کے پاس۔ یہ دیکھو سنبھل جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ نہیں آئے تو پھر کہا اچھا پانی کی نظر ہو جائے۔ اب کہتا نہیں ایمان لایا، کہا اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے نجات عطا کر دی بنی اسرائیل، جب نجات دی آسمان سے من و سلوہ بہت کچھ اترا، آسمان نے بادل کا سایہ بھی کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ۔ لاکھوں لوگ ہیں، علاقہ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، گھر بار کوئی نہیں ہے، دھوپ ہے، صحرا ہے، ریت تپتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آسمان پہ بادل کا سایہ کر دیا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، من و سلوہ کا انتظام کر دیا۔ پانی نہیں ہے صحرا میں، پانی کہاں سے آئے گا؟ کہا ہم نے موسیٰ سے کہا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا، اپنی لاٹھی کو پتھر پہ ماریے، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے اپنے پینے کے لیے جگہ مقرر کر لی۔ جب یہ ساری نعمتیں کھا رہے تھے تو اب کہیں آیا، کہنے لگے من و سلوہ کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں، لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانا ہم سے روز نہیں کھایا جاتا، فادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ کس چیز کی دعا کروں بھائی تمہارے لیے؟ اب سب کچھ تو مل گیا، فرعون سے نجات بھی مل گئی، پانی بھی تمہارے پاس ہے، من و سلوہ بھی اترتا ہے، بادل سایہ بھی کیے ہوئے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، ایک ہی کھانا ہم سے روز روز نہیں کھایا جاتا، روز من سلوہ، روز من سلوہ۔ اللہ سے کہو کہ ہمیں ہمارے لیے یخرج مما تنبت الارض بقلیہا وقصائہا وفومہا وعدسیہا، زمین سے ہمارے لیے سبزیاں نکلیں، گندم آئے، یہاں سے پیاز آئیں، ترکاریاں ہوں، یہ کچھ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم ہلکی چیز مانگتے ہو، اعلیٰ چیز چھوڑ کر کے ہلکی چیز کا سوال کرتے ہو؟ کہنے لگے ہلکی ہے یا اعلیٰ، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو پیاز، گندم، ترکاریاں، یہ چیزیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، کھیتی باڑی کرو اور اپنے لیے اگاؤ اور کھاؤ۔ کہنے لگے کس شہر میں جائیں؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، یہ تمہارے آبائی علاقے ہیں، جاؤ اپنے آبائی علاقے میں۔ کہنے لگے نہیں، ہم سے جا کر کے جہاد نہیں ہوتا، ہم محنت کریں، کوشش کریں، پہلی قوموں سے اپنے علاقے واپس لیں، یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ ان فیہا قوما جبارین، وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تم آؤ تو صحیح، ہمت تو کرو، کوشش تو کرو۔ کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کر کے لڑ لیں، جہاد کر لیں، ہم سے نہیں ہوتا، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب شہر خالی ہو جائیں گے ہم چلے جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان پر پھر کہا اب صحراؤں میں پھرتے رہو، تمہارے لیے کوئی شہر نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے آزادی مانگی اور قدر نہیں کی نا، اس طرح ہم نے بھی آزادی مانگی تھی، اس طرح ہم نے بھی آزادی مانگی تھی۔ یا اللہ، سینکڑوں سال بیت گئے، ہم تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں دے دے، وہاں پر ہم ہوں گے، تیرے احکامات ہوں گے، وہی قانون ہوگا، وہی ہمارا آئین ہوگا، اسی کے مطابق ہماری زندگی ہوگی۔ جس طرح بنی اسرائیل غلام بنے تھے، ہم بھی غلام بن گئے تھے سینکڑوں سالوں کے لیے۔ ہم نے بھی التجائیں کی کہ یا اللہ ہمیں ایک علاقہ مل جائے کہ ہم وہاں پر تیرے دین کو نافذ کر سکیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں، اپنے آپ کو بنا سکیں، تیرے احکامات پر ہم آزادانہ طور پر تیرے آئین اور قانون کو نافذ کر کے عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے کہ کیسا وعدہ سچا کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تو سچا وعدہ کیا، اللہ نے علاقہ دے دیا آپ کو، یہ ارض پاک دے دی، یہ بنگلہ دیش بھی تھا، یہ بھی تھا، سارا اکٹھا تھا، دے دیا اللہ نے۔ اب ہماری وعدہ تھا، ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیے تھے وہ پورے کیے کہ نہیں کیے؟ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ تم مجھ سے مانگتے ہو، یہ علاقے تمہیں میں نے دے دیے۔ اب ہم نے جو وعدے کیے تھے، ہم نے اس کی پاسداری کی؟ نہیں پاسداری کی۔ کہاں شریعت؟ 75 سال گزر گئے، 75 سال گزر گئے، صرف قانون کے ابتدا میں لکھ دیا کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے، لیکن نیچے فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ برٹش آئین کے مطابق۔ اب بھی جن سے آزادی لی تھی انہی کے قانون کے مطابق ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ ہمارے دیوانی مقدمات ہیں، ہمارے فوجداری معاملات ہیں، کوئی بھی ہیں، صرف ایک چیز آگے ہم نے وہ اضافہ کر دیا کہ نہیں، سارا سپریم لا ہمارا کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ لیکن نیچے ہم نے منافقت کا پلندہ اپنے لیے اکٹھا کر لیا، منافقت کا پلندہ۔ وہ جو ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے وہ بھلا دیے ہم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا، حیا کرو، شرم کرو، مجھ سے وعدے کیے تھے تم نے کہ یا اللہ ہمیں زمین کا ٹکڑا دے، ہم قانون شریعت نافذ کریں گے۔ ہم نہیں سنبھلے، اللہ نے ہمیں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ مشرقی پاکستان کدھر گیا؟ ہم نے جو وعدے اللہ سے توڑے، اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا، ہلایا، اور سخت انداز میں ہلایا۔ اپنے ہی بھائی ہم سے جدا ہوئے، پھر بھی نہیں ہم سنبھلے، پھر بھی ہم نے حیا کو جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں، حیا کا معاملہ ہم نے اپنے ساتھ نہیں کیا۔ ہم نے حکمران پہ حکمران آتے گئے اور اپنی مراد بڑھاتے چلے گئے۔ غریب طبقہ پستا گیا، وہ غریب سے غریب ہوتا گیا۔ حکمرانوں کی مراد بڑھتی گئی، ان کے گھر بڑھتے گئے، ان کے محلات بڑھتے گئے، ان کا پروٹوکول بڑھتا گیا۔ پہلے 5 گاڑیوں میں نکلتے تھے، اب 15 میں نکلتے، 15 سے 30 گاڑیوں میں نکلتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں روپے ان کے ٹی اے ڈی اے کے خرچ بن جاتے ہیں، پیٹرول ضائع، سب کچھ کرتے ہیں۔ شریعت کدھر گئی؟ میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف ہم باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں ہمارا تھوڑا سا بھی تصور بھی نہیں ہم کرتے۔ ایک مرتبہ ایک سفیر آیا، ایک ایلچی آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے۔ اب اس نے رومن امپائر دیکھی تھی، روم کے بادشاہ دیکھے تھے، ان کے بڑے بڑے محلات دیکھے تھے۔ وہ مدینے میں آیا، وہ تلاش کر رہا ہے کہ بادشاہ کو کوئی بڑا سا محل ہوگا جہاں امیر المومنین رہتے ہوں گے، باڈی گارڈ آگے پیچھے ہوں گے، دروازے پہ تلواریں لے کر کے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ لیکن مدینے میں اسے کوئی ایسی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسی عمارت نظر نہیں آ رہی جس سے وہ یہ سمجھ سکے یہ امیر المومنین کا گھر ہوگا یا ان کا جو ہے وہ شاہی مہمان خانہ ان کا ہوگا۔ نظر ہی نہیں آ رہا اسے، گھوم رہا پھر رہا مدینے میں۔
پھر کسی سے پوچھ لیتا ہے یار میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے، مجھے بتاؤ کہاں ملیں گے وہ، ان کا محل کدھر ہے؟ کہا محل وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کا، پھر ملیں گے کہاں؟ کہا یا تو مسجد میں ہوں گے یا باہر چلے جاؤ چراگاہ میں، باہر چراگاہ میں چلے جاؤ، بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہوں گے۔ یار میں نے امیر المومنین کا پوچھا ہے، اونٹوں کے چرواہے کا نہیں پوچھا، میں نے اونٹوں کے چرواہے کا نہیں پوچھا، امیر المومنین کا پوچھا۔ کہ ہم نے بھی تمہیں امیر المومنین کا بتایا، اونٹوں کے چرواہے کا نہیں بتایا۔ وہ بندہ تلاش کرتا کرتا چراگاہ کی طرف گیا، جب چراگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سائیڈ پہ اپنے بازو کو سرہانے پہ رکھے ایک تگڑا نوجوان سو رہا ہے، بڑے مضبوط قد کاٹ کا بندہ سو رہا ہے۔ اسے جگایا، اٹھایا، کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے پاس آیا ہوں، امیر المومنین عمر ابن خطاب کو ملنا چاہتا ہوں، میری کوئی رہنمائی کر دے، مجھے ان تک پہنچا دے، مسافر ہوں میں۔ کہا مسافر اپنی بات بیان کر، میں تیرے سامنے جو یہ ریت پر بیٹھا ہوا ہوں میں ہی عمر ابن خطاب ہوں۔ کہا آپ عمر ابن خطاب ہیں؟ میں امیر المومنین کی بات، اب میں ہوں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی چھپے ہوئے باڈی گارڈ ہوں گے، کوئی لوگ پروٹیکشن کے لیے ہوں گے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا وہاں پر، اس نے کہا کہ جو لوگ عدل کرتے ہیں نا، جو لوگ اپنی رعایا میں انصاف کرتے ہیں، انہیں پھر کسی کا خوف نہیں ہوتا، انہیں آگے پیچھے باڈی گارڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو عدل کرنے والے ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میں نے جو پچھلے سے پچھلے جمعے بات کی تھی کہ اہل فلسطین نے خود کہا کہ ہم چابیاں مسجد اقصی کی، ہیکل سلیمانی کی چابیاں خود امیر المومنین کو دیتے ہیں، انہیں بلا لیجئے، ہمارے ساتھ آ کر کے معاہدہ سائن کر لیں، اور سارے علاقے مسلمانوں کے۔ امیر المومنین اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں قبلہ اول جو ہے وہ مل رہا ہے، اور بغیر لڑائی کے مل رہا ہے، کوئی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہیں گئے، ایک ہی سواری لے کر کے نکل گئے۔ یہ بیت المال کا مال ہے۔ اور اسلام نے دیا کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب کسی علاقے میں کسی گورنر کو بھیجتے، کسی عامل کو بھیجتے، کہتے سب سے پہلے جا کر کے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنی ہے، ان لوگوں کو بتانا ہے کہ تمہارا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کا آگے نہیں جھکنا۔ جب اس بات کو قبول کر لیں لوگ، پھر انہیں بتانا ہے کہ ان کے خالق و مالک نے ان پر 5 نمازیں دن اور رات میں فرض کی ہیں۔ جب اس پر آ جائیں لوگ، پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں سال میں 1 مرتبہ 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے، جو ان کے غنیوں سے لے کر کے انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی، مالدار طبقے سے لے کر کے غریب طبقے میں تقسیم کر دی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ کا نظام دیا، اور ساتھ بیان کر دیا کہ معاشرے میں عدم استحکام نہ آئے، دولت چند ہاتھوں میں نہ چلی جائے۔ ہم نے زکوٰۃ کا نظام رکھ دیا ہے تاکہ امیروں سے لے کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ دولت کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف بھی آئے، صرف اوپر کو دولت نہ جائے، ایلیٹ کلاس میں دولت نہ ساری چلی جائے۔ جب ایلیٹ کلاس میں دولت جاتی ہے تو پھر جو اس وقت ہماری افراط زر کا معاملہ بنا ہے، اس کی وجہ یہ سب سے بڑی۔ بڑے بڑے چینز آپ کو مل جائیں گے، بڑے بڑے مال ہوں گے، وہ چند ہاتھوں میں دولت چلتی جائے گی، چھوٹا دکاندار ختم ہو جائے گا، غریب پس جائے گا، اس کی آمدن کے ذرائع ختم ہو جائیں گے، بڑوں کی آمدن کے ذرائع بڑے زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ اپنی مرضی کے ریٹ دیں گے۔ پھر اس سے افراط زر بڑھ جاتا ہے، اس سے معاشی عدم استحکام آتا ہے، اس سے معاشرے میں غریب غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے۔ بات دوسری طرف خیر چلی گئی۔ ہم بات جو کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اللہ سے ہم نے وطن مانگا، اللہ نے ہمیں علاقہ دے دیا، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یا اللہ ہمیں علاقہ دے، ہم تیری شریعت کو نافذ کریں گے،
لیکن ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی وفا نہیں کی۔ ہمارے ہی حکمران تھے جنہوں نے عدالتوں میں جا جا کر اپیلیں کرتے رہے، یعنی سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چل سکتی، ہماری اکانومی ختم ہو جائے گی اگر ہم سود نہیں کریں گے، سود کا لین دین نہیں کریں گے، ہم تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے ہی حکمران تھے۔ کس نے اسلام کے نام پر سوائے باتیں کرنے کے کسی نے کچھ نہیں کیا آج تک؟ ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی، وہ سفارشات بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، اور وہ دفتروں کے دفتر، پلندوں کے پلندے وہاں پڑے ہیں۔ کیا ہماری عدالتوں میں شریعت ہے؟ ہمارے تھانے کچہری میں کہیں شریعت ہے؟ کہیں کوئی شریعت کا عمل، حکم عملاً نافذ ہوتا نظر آتا ہے؟ ان سب کو چھوڑیے، اسلام کی ایک بنیاد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جسم میں کمزوری ہے، مصلی پہ نہیں آ سکتے نماز کے لیے، تو کس کو بلایا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، تم نماز پڑھاؤ، کہ جو خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو۔ آج تک ہم ایسا حکمران ہی نہیں لا سکے جو مصلی پہ کھڑا ہو سکتا۔ بتلا دیں کسی ایک کو، ان سارے آپ ایک ایک کا نام لیتے جائیں، ان سب سے نماز کی ترتیب ہی سن لیں، یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ ہم نے دیکھے نہیں، وہ بیچارے ہاتھ باندھے ادھر ادھر دیکھتے کہ اب آگے کرنا کیا ہے، آگے کرنا کیا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ہم پر مسلط، اور ہم خود اپنی مرضی سے ان کو کبھی اس پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی اس پارٹی کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے کسی اور کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ نہ ہم دین سے مخلص ہیں، نہ اپنے وطن سے مخلص ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے وطن میں استحکام کیوں نہیں آ رہا؟ کیسے آ جائے گا؟ ایک شریعت کا حکم، ایک شریعت کا حکم۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کر دو، اللہ اتنی رحمتیں نازل کریں گے کہ مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہے، مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہے، ہر جگہ پہ پانی پانی ہو جائے گا۔ فرمایا تم اللہ کی شریعت کے ایک حکم کو زمین پہ نافذ کر دو، اللہ کی اتنی رحمتیں برسیں گی کہ کوئی زمین کا حصہ خالی رہے گا نہیں، ہر جگہ پہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جائے گی، ہر جگہ پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا نہیں، بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ عورت چوری کری، کیس آ گیا۔ اب وہ تلاش کرنے لگے، ہمارے تو خاندان کی ناک کٹ جائے گی، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، عورت کے ہاتھ کٹ جائیں گے، سفارشی تلاش کرو کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی جا سکے کہ کسی طرح یہ سزا رک جائے۔ اب تلاش کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے، جنہیں اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں ہے، صرف ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، اور سورہ احزاب میں یہ نام ہے۔ ان کے بیٹے اسامہ بن زید سے بھی بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ اسامہ کی والدہ ام ایمن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیا تھی، اور حضرت عبداللہ کی جو ہے وہ لونڈی تھی، اس طرف سے بھی نسبت تھی، ادھر زید سے بھی پیار تھا، ان کے بیٹے تھے۔ تو اسامہ بن زید کے پاس گئے بنو مخزوم کے لوگ کہ آپ ہماری سفارش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو جرمانہ کہیں گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے قبیلے کی عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس طرح لوگوں نے اپروچ کیا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آیا ہوں، تو آپ جو بھی تاوان ان سے لینا چاہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ نہ کاٹیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسامہ، جس قوم میں امیروں کے لیے قانون کوئی اور ہو، غریب کے لیے اور ہو، صاحب اثر اور رسوخ کے لیے قانون کوئی اور ہو، اور پسے ہوئے طبقے کے لیے قانون کوئی اور ہو،
وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ کبھی پنپتا نہیں ہے، اس میں ترقی کبھی نہیں ہوتی. کہ غریب کے لیے قانون اور ہو، پکڑ لو غریب، امیر آ گیا وہ چھوٹ جاتا ہے. اور یہ بات تو ارسطو نے بھی کہی تھی نا. کسی نے اس سے پوچھا قانون کہتے کس کو ہیں، اور اس نے بڑی خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا مکڑی کا جالا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. کہا قانون یہی ہے مکڑی کا جالا. سمجھ نہیں آئی اس کی. کہا مکھی جو ہے وہ مکڑی کے جالے میں پھنس جاتی ہے اور چھپکلی نکل جاتی ہے. طاقتور نکل جاتا ہے، غریب کمزور پھنس جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے اس وقت ہمارے قانون کی. اثر رسوخ والے ہیں، وہ جو مرضی کر لیں، وہ دندناتے پھرتے ہوتے ہیں. کمزور پھنس جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کی بدحالی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بدحالی ہے. یہ رونا چاہیے تھا ہمیں کہ جب ہمارے پاس ووٹ کے لیے آتے ہیں نا، کہتے ہیں یار کوئی ایک شریعت کا قانون، کوئی ایک حد اللہ کی نافذ کر دو، اللہ کے قانون کی ایک چیز نافذ کر دو، ہم تمہارے ساتھ. لیکن نہیں، نہ وہ چاہتے ہیں، نہ کسی معنی میں ہم ہی چاہتے ہیں. ہم بھی دین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں اس طرح مخلص ہونا چاہیے تھا. ورنہ کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ دینی اجتماعات ہمارے ملک میں ہوتے ہیں. حج کرنے والے سب سے زیادہ یہاں، عمرہ کرنے والے سب سے زیادہ یہاں. لیکن نہ ہماری ذاتی زندگیوں میں دین نظر آتا ہے، نہ معاشرے میں نظر آتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں نظر آتا ہے. تین ہی چیزیں ہیں نا، معاشرے سے گھرانے، گھرانوں سے فرد سے معاشرہ، گھرانے اور گھرانوں سے معاشرہ. تین چیزیں، ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، ایک پورے معاشرے کی زندگی ہے. ان تینوں میں ہمیں دین کی جھلک نہیں نظر آتی. انفرادی طور پہ کہیں نہ کہیں چلے ہم نے کچھ کر لیں گے، لیکن اجتماعی طور پر گھریلو زندگی میں کچھ بھی نہیں. پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ پھر اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ ہم نے تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑے ہیں اور یہی سمجھ لیا کہ آزادی یہی ہے. 14 اگست آئے گی، کپڑے اچھے پہنیں گے، موٹر سائیکل کی بانسری کو نکالیں گے، ڈھول بجائیں گے، ہاتھوں میں وہ بڑے بڑے باجے سے پکڑیں گے، لوگوں کے کان کھائیں گے، سڑکوں سے گزر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. آزادی مل گئی، آزادی مل گئی ہمیں. کچھ نے اور آگے بڑے گھروں میں جھنڈیاں لگا لی، بڑے بڑے پرچم لگا لیے، آزادی مل گئی. کیا خاک آزادی ملی ہمیں؟ وہ گورا انگریز چلا گیا، کالا انگریز ہم پہ مسلط کر کے چلا گیا اور ہم ان کے غلام ابن غلامی بن کے زندگی گزارے. کس چیز کی آزادی ہمارے پاس؟ ایک موقع آیا تھا، رومن امپائر کی طرف سے مسلمانوں کو ایک پیغام گیا کہ ہم جو سکہ تم استعمال کرتے ہو، ہمارے سکے استعمال کرتے ہو، سونے چاندی کے بن کے روم سے آتے ہیں اور وہی پوری سلطنت میں چلتے تھے. ان سکوں پر ہم مسیح علیہ السلام کے بارے میں کچھ لکھیں گے. اور حکمران وقت جو مسلمانوں کا تھا، اس نے کہا اگر تم ایسا کرو گے ہمیں تمہارے سکے چاہیے نہیں، ہم خود اپنے سکے اپنے بنائیں گے. اور اسلامی سکے کا آغاز کر دیا تھا. دین کی غیرت کوئی چیز ہوتی ہے، حمیت کوئی چیز ہوتی ہے. ہم ابن غلام ابن غلام ابن غلام اسی میں زندگی. وہ ایک کمزور سی عورت، بوڑھی، وہ ایسے آنکھوں کو، سر کو سیدھا کر کے کھڑی ہے اور وقت کے فرعون کے سامنے کھڑی ہے جسے ابو جہل کہتے ہیں. وہ مار مار کے تھک گیا ہے، کہتا کہ دین چھوڑ دے. نہیں چھوڑ سکتی. تو جانتی نہیں میں کون ہوں؟ تو جو کچھ بھی ہے. اتنی جرت، اتنی تیرے اندر جو ہے وہ طاقت اور پاور کہ مجھے یعنی ابو جہل کو تو اس طرح بول رہی. کہ لا الہ الا اللہ دیتا ہی جرت ہے. پڑھ لو صحیح، اللہ پہ توکل کر لو صحیح، جرت آتی ہے، بہادری آتی ہے. بندہ در در پہ نہیں جھکتا. کمزور تو وہ ہوتا ہے جو در در پہ جھکتا ہے. پوری قوم سامنے نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کے، حود علیہ السلام کے سامنے پوری قوم نہیں تھی.
کہا تم کہتے ہو کہ میں ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم پہ وبال آئے گا، جاؤ تمہارے بت مل جائیں، مل کے میرے خلاف کوئی فیصلہ کرو، مجھے مہلت بھی نہ دینا، میرا ایک بال بانکا کر کے دکھاؤ۔ میں توحید کو ماننے والا ہوں، شرک کرنے والا نہیں ہوں کہ تم اور تمہارے بتوں کے ڈراوے میں آ جاؤں میں۔ توحید انسان کو غیرت مند بناتی ہے، جب توحید ہی نہیں رہے گی تو غیرت بھی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے حکمران توحید والے نہیں ہوں گے پھر غیرت کہاں سے آئے گی؟ ہزار بار ہم کہہ لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب قبر پہ جھک جائیں گے تو ہم نے اپنے کیے کرائے پہ سارے پہ پانی پھیر دیا۔ جب قبر پہ جھک گئے، ہم سجدہ قبر کو کر دیا۔ ابھی پرسوں میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ اب فرید الدین گنج شکر جو بھی آپ کہہ لیں نام، آپ اللہ کے ولی کہہ لیں گے، نبی تو نہیں۔ نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، نبی کی قبر پہ سجدہ کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یاد رکھیے، آج اپنے بھولے ہوئے سب کو یاد کیجئے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ وطن دے تیرا قانون نافذ کریں گے۔ آزادی اس لیے نہیں لی تھی کہ ہم موٹر سائیکلوں پہ ادھر گھومیں ادھر گھومیں ادھر گھومیں، ڈھول ہوں اور ہم رقص کر رہے ہوں، یہ آزادی اس لیے نہیں لی تھی، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے لی تھی۔ اب نئی بات چھڑ گئی کہ سیکولر سٹیٹ بننا چاہیے تھا، مذہبی سٹیٹ بننا چاہیے تھا۔ کبھی اس بوڑھی ماں سے پوچھئے جس کے جوان بیٹے کو ذبح کر دیا گیا، اس جھکی ہوئی کمر والے بابے سے پوچھئے کہ تیرا بیٹا کیوں شہید ہوا تھا، وہ کہے گا صرف لا الہ الا اللہ کی خاطر۔ ان خواتین سے پوچھئے جنہوں نے دریاؤں میں، نہروں میں، کنووں میں چھلانگیں لگا دی کہ ہماری آنے والی نسلیں بچ جائیں گی، وہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والی ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ذبح ہو گئے لا الہ الا اللہ۔ اور بدقسمتی ہماری ہوئی کہ ہم نے دین کو صرف مسجدوں تک محدود کر دیا۔ دین کو بطور نظام نہ ہم نے بیان کیا، نہ آپ نے اس کی طرف توجہ دی، نہ ہماری اشراف کے اس طرف آئی کہ یہ دین مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ چلیں اس پر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جو میں نے ابھی بات کی ہے نا کہ مذہب ہے دین نہیں ہے، دین ہے مذہب نہیں ہے، اس پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ کم الحاکمین، ہم سب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے، ہم سے غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں آپ کے در پہ، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، اور ہم سب کو ایسے حکمران عطا فرمائیے کہ جو آپ کے دین کو نافذ کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائی، ایک عمر یا اللہ ہماری جھولی میں اور ڈال دے، یا اللہ ایک عمر ہماری جھولی میں اور ڈال دے، جو تیرے دین کو بالعمل اس سرزمین پہ نافذ کرنے والا ہو۔ یا اللہ ہمارے جیتے جی ہمیں وہ دین اسلام کی بہاریں دیکھنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا، جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں مالک سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔